تو اس پہ جو جتنی بھی کنٹریبیوشن اس میں ہے، ایفیشینٹ پلاننگ ہے، فیوچر پلاننگ ہے، ان تمام کو ممبرز نے ایکنالج کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ایک آپ لوگوں کے سامنے ایجنڈا رکھنا ہے، واشنگٹن کے اندر جو ایک بلڈنگ واشنگٹن میں ہمارا جو ایمبیسی ہے اس کے زیر استعمال ایک بلڈنگ، وہ خود سفارت خانہ نہیں تھا مگر ایک انویسٹمنٹ کی تھی، اور وہاں دو بلڈنگز، ایک R220 اسٹریٹ کے اوپر ہے اور ایک میساچوسٹس ایونیو کے اوپر، یہ دو بلڈنگز موجود ہیں. اور اس بلڈنگ کے جو تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 2010 میں یہ دو بلڈنگز ہیں، اور 2010 میں وزیر اعظم کی ہدایت پر، اس وقت کے وزیر اعظم کی ہدایت پر، ان دونوں عمارتوں کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ بہت ہی بری حالت میں تھا، تو اس کے رینوویشن کی اپروول دی گئی تھی کابینہ سے. اور پھر اسٹریٹ R پر جو موجود عمارت ہے اس کا ابھی تک جو ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس کی رینوویشن جو ہے وہ اس کا 60% کام بھی مکمل نہیں ہو سکا، بالکل ابتدائی اس کے اوپر. بلکہ جو دوسری بلڈنگ تھی جو میساچوسٹ ایونیو پہ تھی اس کے رینوویشن اور ریپیئر جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور وہ رینٹ کے لیے جو ایمبیسی ہے یا جو بھی ان کا انویسٹمنٹ پلان، بزنس پلان ہے، اس کے لیے اس کی کاوشیں کر رہی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو یہ بلڈنگ ہے وہ اس کا جو ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے وہ بھی 2018 میں US کی گورنمنٹ نے ختم کر دیا تھا. اب وہ ایک پرائیویٹ بلڈنگ کی حیثیت سے موجود ہے، اور اس کے اوپر حکومت پاکستان $8,19,000 کا ٹیکس بھی ادا کر چکی ہے. اور جب یہ اس کا سٹیٹس ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ٹیکس کا جو رجیم ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور کیونکہ بر وقت فیصلے نہیں ہوئے، 2010 کے بعد جو منظوری ہوئی، پھر اس کے بعد جو پورا ایک پروسیس ہے، پھر 2018 کے بعد اس کے اندر 2019 سے لے کر اب تک $13 لاکھ ٹیکس ادا کر چکے ہیں ہم اس کے اوپر، جو کہ بلڈنگ نہ استعمال میں ہے، نہ اس کا انفراسٹرکچر اس قابل ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر صرف ہم ٹیکس دے رہے ہیں، اس کی ڈپلومیٹک حیثیت بھی ختم ہو چکی ہے. اور 3 ماہ کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ $1 لاکھ ٹیکس اس میں بڑھ جائے گا اسی وجوہات کی وجہ سے. اور 2020 میں ایک انٹر منسٹیریل کمیٹی قائم کی گئی تھی جو کہ منسٹرز نے، اور پورا ایک اس کے اوپر ورکنگ کی گئی تھی، اور اس کے اندر موجودہ حالت میں اس عمارت کی قیمت $45 لاکھ لگائی گئی تھی اگر اس کو سیل کیا جائے. اس انٹر منسٹیریل کمیٹی نے جو ورکنگ کی تھی، اور جو اسی دوران جو امریکہ کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس عمارت کو یہ کہا تھا کہ اگر اس کو نہ آپ بیچیں گے، نہ یہ استعمال ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو آپ ٹیکس کر رہے ہیں تو اس کی نیلامی جو ہے وہ کرنی پڑے گی اکارڈنگ ٹو دا لاز آف US گورنمنٹ. تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہوئی 2020 کے بعد، اور اس تک اب تک پاکستان سے $13 لاکھ ٹیکس وصول کرنے کو کہا گیا کہ اگر آپ نے اس کا کچھ نہ کیا، اس کو سیل نہ کیا، اس کو آکشن نہ کیا، تو آپ کو $13 لاکھ ٹیکس اس میں ہمیں دینے پڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے نیلام نہ کیا تو گورنمنٹ US جو ہے اس کو نیلام کر دے گی. یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو بالکل زیر استعمال نہیں ہے. پھر ایک ٹرانسپیرنٹ بڈنگ پروسیس اس کے اوپر کیا گیا، تو پہلے $45 لاکھ اس کے اوپر بڈنگ آئی تھی، اور اب جو بڈنگ ہے وہ اس کے اوپر 68 جو لاکھ ملین ڈالرز ہے وہ آئی ہے، اس کی بڈ ملی ہے. اور اس کے جو پہلا اندازہ ہے $45 لاکھ کا، اور اب اس کے اندر $23 لاکھ اس میں زیادہ ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو بیچا نہ، اس بڈنگ کے پروسیس کو جو صاف اور شفاف طریقے سے ہوا، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کابینہ کے اندر ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ ہر روز کی بنیاد پر ہم کتنا اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، جو کمپلیٹلی ایک ایسی اماؤنٹ ہے کہ جس کا کوئی نہ فائدہ ہے بلکہ جو الٹا نقصان ہے، جو ہم یہ پیسے بھر رہے ہیں اور ہمیں اس کے علاوہ $13 لاکھ اس پہ جو US گورنمنٹ کو دینا پڑے گا. تو آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کابینہ سے کہ ہم اس کو جو بھی یہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ فالو کیا گیا ہے، اور فارن منسٹری کی یہ سمری تھی، اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر کے اس تمام ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے، تمام وہ قوانین جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، تمام کاسٹ بینیفٹ انالیسز جن کو ضروری ہوتا ہے دیکھنا، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اس کو شفاف انداز سے اس پورے پروسیس کو مکمل کرنے کا اپروول دیا گیا ہے اس کو بیچنے کا. اس کے ساتھ ساتھ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ
جو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک قائد اعظم یونیورسٹی اور بہارا کاؤ جو بائی پاس ہے اس کا ایک تنازع کھڑا ہوا ہے، اور جس کے اوپر جو پروفیسرز قائد اعظم یونیورسٹی اور ورسز فیڈریشن آف پاکستان تھرو کیبنٹ ڈویژن کو جو اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر عزیز الرحمان اینڈ ادرز کی ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھی، اور اس کے اندر ایک انٹرم آرڈر بھی آیا ہوا ہے جس پہ بہارا کاؤ کا جو بائی پاس ہے اس کی کنسٹرکشن کے اوپر انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ اور اس کا جو انوائرمنٹل کے اس کی کمپلیٹ رپورٹ اور اس کی جو قائد اعظم یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کنسرنز ہیں اس کے اوپر ایک آرڈر ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ کو یہ کہا گیا کہ وہ میڈیٹر کا رول پلے کرے، اور اس پہ وزیر اعظم نے اس ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں 11 نومبر کو ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کے ممبران سردار ایاز صادق صاحب اس کو چیئر کرتے تھے، اور میں خود اس کی ممبر ہوں، اور بائی انویٹیشن اسپیشل قمر زمان قائرہ صاحب اور انٹیریئر کے جو سیکرٹری ہیں، کیونکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کا یہ معاملہ تھا، قائد اعظم یونیورسٹی کے انٹرسٹ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ ڈویژن کے ممبران اس میں شامل تھے، چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی مسٹر منور اقبال جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے، اور سردار ایاز صادق اس کمیٹی کو چیئر کرتے تھے۔ تو اس کمیٹی نے 2 میٹنگز کی، ایک 15 نومبر کو اور ایک 22 نومبر کو، اور کمپلیٹ پہلی میٹنگ کے اندر ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کو اور CDA کی تمام تفصیلات کو سنا، اس کے بعد ہم نے پٹیشنرز کو بھی سنا، اور اس کی تمام تفصیل ایک ورکنگ پیپر میں موجود ہے جو میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گی کہ اس کا سارا کیا ڈیلیبریشنز رہی ہیں۔ کچھ اوریجنل ڈیمانڈز تھیں جو اور جو گورنمنٹ کی اس میں ترجیح تھی کہ کسی طرح بھی جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری پہچان ہے اسلام آباد کی، اور میں خود وہاں کی گریجویٹ ہوں قائد اعظم یونیورسٹی کی، تو سب سے زیادہ اور ایجوکیشن کا جو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا بھی اور اس حکومت کا بھی جو فوکس ہے وہ اس کے اوپر ہے، تو پوری طرح ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اوپن ہیئرنگ کر کے اس کمیٹی کچھ فیصلوں پر پہنچی ہے، اور جس میں خوش آئین بات یہ ہے کہ جو اوریجنل ڈیمانڈ تھی اور جو نئی فارمولیشن آف دا سیم ڈیمانڈ ہے جو قائد اعظم یونیورسٹی کی تھی، اس پہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کا کنسنسس ہے، اور وہ ورکنگ پیپر بھی میں آپ سے وہ کر لوں گی، لیکن اس کی جو کچھ اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی، اور یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ کیبنٹ کے اندر آج اپروو ہوئی ہیں، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کمیٹی کی جو رسپانس ہے اس کے ساتھ یہ جمع ہو جائیں گی، اور اس کے اوپر پھر ہیئرنگ ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ تو اس میں جو کیٹیگورکلی اس بات کا یہ خیال رکھا گیا ہے کہ جو بہارا کاؤ بائی پاس کے لیے جو راستہ لیا جائے گا قائد اعظم یونیورسٹی کی جو اگر ایریا میں آتا ہے اس کے اندر the bypass shall pass under the current Shadara road and a service road of 24 feet wide on either side shall be built and access to Qaid Azam University across the bypass directly from Murray Road will be provided. تو یہی ان کا ایک مین تھا کہ ہماری ایکسس جو ہے مین وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی اس بائی پاس کی وجہ سے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کنجیشن ہے بہارا کاؤ کے اوپر جو آتی ہے، جو لوگ مری سے آتے ہیں اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ اس سے بالکل واقف ہیں کہ یہاں کتنی کنجیشن ہوتی ہے، جو یہاں پولوشن ہے اس کنجیشن کی وجہ سے، جو وہاں ٹریفک کا انتظام ہوتا ہے اور جو روڈ کی حالت ہو جاتی ہے